وزیراعظم میاں شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایران پر حملے اور خلیجی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امن کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی وزیراعظم نے کی ہے۔ وزیراعظم کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور اماراتی صدر محمد بن زید ال نہیان کو بھی فون مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی ولی عہد سے گفتگو میں وزیراعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیراعظم نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ پاکستان سعودی عرب کے خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو بھی فون کیا ہے۔ بالکل، تو اس تمام تر معاملے پر بات کریں گے۔ اینکر پرسن عائشہ بخش صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ عائشہ صاحبہ، مجموعی طور پر جو سچویشن ہے کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ایران کے سپریم لیڈر امریکی حملوں میں شہید ہوئے ہیں، اب ڈیفینیٹلی جو سچویشن اب بنتی بھی نظر آ رہی ہے، کیسے انالائز کریں گی؟ معاملات کس جانب بڑھ رہے ہیں عائشہ؟ بہت شکریہ شیری۔ معاملات فی الحال تو نہیں دکھائی دیتے کہ کہا جائے کہ کسی اچھی جانب بڑھ رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں، مگر یہ خبر جو گزشتہ روز سے اس متعلق تصدیق تردید کا معاملہ چل رہا تھا، جو اس وقت ابھی آپ نے ٹی وی سے بھی آن ایئر کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر جو آیت اللہ علی خامنہ ای امریکی حملے میں شہید ہوئے ہیں، ایک افسوسناک غمناک خبر ہے۔ امریکہ کی جانب سے گزشتہ روز کے حملے کے بعد اس خبر کو لے کر، کیونکہ مسلسل یہ رپورٹ ہو رہا تھا ویسٹرن میڈیا کی جانب سے کہ بہت کیلکولیٹڈ ٹائمنگ کے حساب سے یہ حملہ کیا گیا ہے، صبح کے وقت میں حملہ کیا گیا، ماضی میں جو حملے اسرائیل یا امریکہ نے کیے وہ رات کے وقت میں کیے گئے تھے، تو پتہ تھا کہ لیڈرشپ کہاں موجود ہے، اس لیڈرشپ کی کیا ٹائمنگز ہیں، وہاں پر کون کون موجود ہوگا۔ تو امریکہ اور اسرائیل کا جو ٹارگٹ تھا، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک ٹائمنگ کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا۔ گزشتہ تمام دن یہ تصدیق تردید کے معاملے کے ساتھ چلتی رہی۔ شام میں ان کے بیٹے اور بہو کے حوالے سے خبر کی تصدیق ہوئی، اور اب خود ایرانی میڈیا کی جانب سے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی جو شہادت سے متعلق تصدیق کر دی گئی ہے۔ ایران میں تو ہے ہی ہے، لیکن یہ مڈل ایسٹ، پاکستان، یہ پورے کا پورا خطہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے کہ ایک جسے کہا جائے کہ کشمکش ہے، پیچیدگی ہے کہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے۔ وہاں سے تو بار بار اعلان کیا جا رہا ہے نئی لیڈرشپ نے کنٹرول کو سنبھال لینا ہے، بدلہ لینے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر امریکہ کے جس طرح کے بیانات صدر ٹرمپ دے رہے ہیں وہ بار بار اکسانے والے بیانات ہیں۔ گزشتہ روز حملے کے بعد آنے والے اسٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے، اس شہادت کی تصدیق کے ساتھ ہونے والے اسٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے تو یہ اکسانے والے اسٹیٹمنٹ ہیں، ایرانی عوام کو اکسانے والے ہیں، وہاں کی لیڈرشپ کو اکسانے والے اسٹیٹمنٹس ہیں۔ سو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ معاملات اتنی جلدی رکنے والے نہیں۔ وقتی طور پر اگر کسی مذاکرات کے ذریعے چیزوں کو ٹھہراؤ ملتا بھی ہے تو یہ ٹھہراؤ مستقل نہیں ملے گا ان معاملات کو۔ جیسا کہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا، جواب دیا، وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ اگر میرے سرزمین کے اوپر کوئی بھی آس پاس کے ہمسایہ ممالک کی ارد گرد کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو جواب دے گا۔ اسی باعث ہم نے دیکھا کہ یو اے ای، عراق، سعودیہ، قطر، ہر جگہ سے مذمتی بیانات ان ممالک کے بھی آ رہے ہیں کہ ان کی سرزمین کے اوپر کیوں، لیکن جہاں جہاں امریکی ریسورسز، امریکی اڈے موجود ہیں جن کا استعمال کر کے ایران کی سرزمین کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو ایران اپنا یہ حق سمجھ رہا ہے۔ اسرائیلی طیارے دوبارہ سے اٹیک کر رہے ہیں، تو میرا خیال سے صدر ٹرمپ جو چاہ رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی جو خواہش ہے کہ ایران کو مکمل سرنگوں کیا جائے، توڑ دیا جائے اس کی اس قیادت کو جو گزشتہ دہائیوں سے وہاں پر ہے، جو بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ سے، مگر امریکہ کی تعریف بھی ہے۔ امریکہ نے جب جب کسی ملک کو خطرہ سمجھا، وہ خطرہ وہاں وہ ثابت نہیں کر سکا مستقبل میں۔ عراق ہمارے سامنے ہے، پھر ہم اگر مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک کی طرف چلے جائیں، مطلب وہ ملک جو کہ سپر پاور بھی کہتا ہے، امن کی بات بھی کرتا ہے، مگر وہ جو امن کے لیے اقدامات لیتا ہے